بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمدللہ 3 تراویح ہو گئی، 3 پارے مکمل ہو گئے. آج سورہ بقرہ کا آخری حصہ بھی سورہ آل عمران کا پہلا حصہ پڑھا گیا. الحمدللہ. قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے. اس کو جو پڑھ کے سمجھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں نجات ہے، جنت ہے، عزت ہے. لیکن جو لوگ اس کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کے لیے یہی کتاب قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت، سربلندی عطا فرماتے اور قرآن مجید کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل اور خوار کرتے. عمل کرنے والوں کو عزت، نجات، جنت. عمل نہیں کرنے والوں کے لیے مصیبت، پریشانی، عذاب. تو قرآن مجید کتاب رحمت اور برکت ہے. اس کی ایک ایک آیت بھی ایک پیغام، ایک میسیج رکھتی ہے. سب اللہ کا کلام. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے اور گھاٹے میں چلا گیا ہو، نقصان اٹھانے والا ہو گیا. یہ آیت بھی اللہ کا کلام. قل هو اللہ احد بھی اللہ کا کلام. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی اللہ کا کلام. اللہ کا کلام ہونے میں سب برابر. لیکن بعض صورتیں، بعض آیتیں بہت پیاری. اللہ کا کلام سب برابر نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، سب نبی ایک درجے کے نہیں ہیں، سب اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. لیکن بعض کا مرتبہ بعض پر بلند ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ پیغمبروں کی قصے ہیں، کہانیاں ہیں. ہم نے بعض نبی کا درجہ بعض نبیوں سے اوپر رکھا. ویسے آیتیں بھی سب اللہ کی. کوئی بھی ایک آیت کا انکار کرے گا، جیسے تبت یدا ابی لہب، کافر، اسلام سے پھر جائے گا. لیکن کچھ آیتیں صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے. جیسے قل هو اللہ احد، پورا اللہ کے تعلق سے ہے، دوسرا کچھ نہیں. توحید توحید توحید. اسی طرح ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی بولتے ہیں. کرسی جو ہم بیٹھے ہیں اس کو کرسی بولتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر جو معنی آیا ہے کرسی کا، قدم رکھنے کی جگہ. عرش سب سے بڑا اور کرسی چھوٹی. وہ کرسی چھوٹی ہو کر بھی کتنی بڑی ہے، پورے آسمانوں کو، زمینوں کو گھیرے ہوئے ہیں. ویسی کرسی. تو اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں. ایک صحابی تھے
ان سے پوچھا ابو المنذر سے، کعب بن ابی سے، قرآن مجید میں سب سے پیاری اچھی فضیلت والی آیت بولو جی، کیا بولتے ہیں؟ سوچے، اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ رکھا، بولو جی سب سے پیاری آیت قرآن میں کون سی ہے؟ ان کی زبان سے نکلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا لیہنک العلم یا ابا المنذر، بہت اچھا ہے جی، ٹھیک جواب دیا، مبارک ہو۔ ایسے اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد رکھنا، پڑھنا، سیکھنا، اس کے پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا، رات میں پریشان نہیں کرتا، معنی سمجھ کے پڑھنا، صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، دعا ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں، سمجھ کے پڑھنا، عمل کرنا۔ تو اس آیت کی ہمارے نبی نے بڑی تعریف کی۔ تو اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ کے جتنے نام ہیں یہ کم 100 نام ہیں، 99 90 پر 9 نام ہیں اللہ کے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نام ہوں گے، ہم کو جو معلوم ہے وہ اتنے نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ جتنے نام ہیں اللہ کے، ایک ذاتی نام اور 90 پر 8 صفاتی نام۔ یہ ذاتی نام کیا ہے، صفاتی نام کیا ہے، اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جیسے ایک آدمی پیدا ہوا تو اس کا نام رکھے عبداللہ، یہ ان کا ذاتی نام ہوا۔ گورے تھے، لوگوں نے ان کا نام گورو خان رکھا، یہ صفتی نام۔ اصلی نام تو ان کا عبداللہ۔ اسی طرح کوئی آدمی موٹے ہیں، موٹو خان، ایسے رکھ دیے نام۔ کوئی اونچے ہیں تو ان کا نام لمبو خان رکھے، ایسے۔ یہ سمجھانے کے لیے بولا اللہ کے نام میں ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے، باقی جتنے ہیں یہ سب اللہ کے کام کو بتاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کو روزی دیتا ہے، ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، تو اللہ کو کہتے ہیں الرزاق۔ تو جتنے نام ہیں اللہ کے، ایک ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، آدھا ہٹا کے لوگ اس کو بلاتے ہیں۔ جیسے عبد المجید، اللہ کا جو نام جو مجید ہے، ان کا غلام۔ لیکن بلاتے وقت کوئی بھی عبد المجید بلاتے، کیا مجید بھائی، مجید خان، ایسا بلاتے۔ عبد الغفور، غفور، عبد الرحیم، رحیم، عبد الرحمن، رحمان، ایسا بلاتے۔ ایسا نہیں بلانا، بلاتے۔ لیکن عبداللہ جب رکھتے کوئی بھی اللہ بلاتا نہیں، آدھا کاٹ کے آدھا نہیں بلاتا۔ یہ دیکھو اللہ کی شان اتنی ہے۔ اللہ، بہت پیارا نام اللہ کو۔ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہی کلمہ ہے جس کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے آدمی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں اس کو دل سے مانتا ہوں۔ هو الحی القیوم،
اللہ تعالیٰ سدا حیات زندگی ہے اور سارے جہانوں کو تھامنے والا ہے۔ الحی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیامت میں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو موت ہے سوائے اللہ کے۔ الحی، یہ بہت پیارا نام۔ القیوم، ساری دنیا کو سنبھالنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ شرط یہ ہے کہ انسان بھی ذرا اللہ کا خیال کرے، جیسا کہ روزے کے احکام میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر بندے مجھ سے دعا کریں گے، مانگیں گے تو میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، دعا کریں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں جو بولا ہوں ویسا عمل کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر پورا پکا یقین رکھو۔ ہم لوگ غفلت کی زندگی گزارتے، عصر کے بعد دیکھے آپ، بادل آیا، سورج چھپ گیا، کتنے لوگ دعا کیے ہوں گے اس وقت؟ تھوڑی بارش میں ختم، ہوا آ کے مار کے لے گئے۔ اللہ بھیجتے ہیں بارش، نہیں مانگے چلے جاتے۔ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں والدین بچوں کے لیے دعا کرے، بد دعا کرے تو اللہ قبول کرتا، روزے دار دعا کرے تو اللہ قبول کرتا، مسافر دعا کرے تو اللہ قبول کرتا۔ روزے سے تھے نا، آج دعا کیے، پورا کام چھوڑ دے، دیکھ اللہ ماشاء اللہ بادل آیا، بھائی اللہ کی رحمت آئی، فوراً شروع کر دیا، اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا، رحمت برسا، اللہ دھوپ دور کر، گرمی دور کر۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، دعا کرنا چاہیے نا۔ سارے جہاں کو اللہ تھام رہا ہے، لیکن ہم اس لائق بنے تو ہماری حفاظت اللہ کرتے۔ یہ دو پیارے نام بلکہ تین، اللہ، الحی، القیوم۔ یہ ایک آدمی دعا کر رہے تھے اللہ سے، کہہ رہے تھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے رسول بولے یہ اللہ کا جو سب سے پیارا بڑا نام ہے وہ اس کی زبان سے نکلا۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ لفظ بول کر دعا کرے تو اللہ قبول کرتا۔ اللہ تھا، الحی تھا، القیوم، یہ تین نام تھے۔ دوسری روایت میں آیا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا کر کے، پڑھ کر دعا کرے تو اللہ قبول کرتا۔ اب یہاں آیت الکرسی میں بھی یہ آیت آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ بقرہ ختم کر کے آل عمران پڑھے آج، وہاں بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی آج بہت پیارا نام، بہت بہترین نام۔ اس کو بول کے دعا کرے تو اللہ قبول کرتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سارے جہانوں کو سنبھالنے والا۔ کوئی سوچے گا کہ ہم لوگ کو ایک دو دن کچھ زیادہ کام کرتے، نگرانی کرتے، سیکورٹی کا کام کرتے تو نیند آتی نا، تھک جاتے نا۔ سویرے آپ ٹرین میں بس میں بیٹھیں گے نا، لوکل ٹرین میں بس میں سب سوتے رہتے،
اور گرتے رہتے دونوں. کیا بھی رات کی ڈیوٹی. اللہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نیند بھی نہیں آتی, اونگ بھی نہیں آتی. اللہ اکبر, کتنی طاقت ہے جی اللہ کی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, رکوع کو گئے تو اللہ اکبر, سجدے کو گئے تو اللہ اکبر, سجدے کو گئے تو اللہ اکبر, نماز شروع کرے تو اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا, اللہ تو سب سے بڑا, اللہ تو سب سے بڑا. اللہ کیا جی, کتنا بڑا اللہ ہوگا, کتنی طاقت اللہ کی ہوگی. اللہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ نہیں. لا تأخذہ سنۃ, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. اونگ کا مطلب آنکھ بند کر کے کھولنے کو اونگ بند. نو بند کر کے سو گئے, بہت تک گئے تھے. پھر اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دنیا کی ہر چیز, ہر مخلوق اللہ کی ہے. آسمان کی ہر چیز اللہ کی. ہمارا کچھ نہیں جی, اللہ نے ہم کو دیا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے. اللہ نے ہم کو امانت دیا ہے, وقتی ٹیمپر دیا ہے, ٹیمپروری دیا ہے. زندگی بھی, مال بھی, اولاد بھی, بیوی بھی, سب دیا, سب ٹیمپروری. اس دنیا کے بعد جو ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے, آسمان کو دیکھتے کتنے تارے نظر آتے. سورج بھی نظر آتا, چاند بھی نظر آتا. چاند تو ہماری زمین سے چھوٹا ہے, سورج کتنا بڑا ہے, کتنے لاکھ حصہ بڑا ہے زمین سے. اللہ اکبر. ویسے اللہ نے اوپر کیا کیا رکھے ہیں. سورج سے 10 ملین بڑا بھی تارا ہے. اللہ اکبر, 10 ملین سورج سے بڑا, اتنا بڑا, اور سب سے بڑا اللہ. سبحان اللہ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دنیا میں کچھ بھی غلطی ہو گئی یا غلطی کیے, ذرا ہمت رہتی, وکیل کو رکھیں گے, کیس جیت لیں گے, پیسہ رشوت دیں گے, بچ جائیں گے. کیا بھی گڑبڑ کے دیے, ٹریفک میں کچھ بھی کر دیے, کسی کو مار دیے, پولیس والا پکڑا, ابھی دیکھ کے چھپ جائیں گے نا. دوسرا, ارے ہمارے گھر والے سب چھوڑیں گے کیا, پولیس پکڑ کے لے گئی تو وہ آ کے ہم کو بچا لیں گے. دنیا میں ہمت رہتی, اس آخرت میں کسی کو ہمت ہوگی کیا اللہ کو رشوت دے سکتے؟ اللہ کیا رشوت لے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون, کس کو ہمت ہے جی اللہ کے پاس آ کر بولنے کو, اللہ یہ میرا بیٹا اللہ بچا لے, یہ میرے ماموں اللہ. ارے کتنا جی, کس کو ہمت ہے؟ نبیوں کو ہمت نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی تو سب قبر سے اٹھیں گے, نہ کھانا نہ پانی نہ کپڑا, کچھ بھی نہیں جی. پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے, کتنے مہینے رہیں گے, کیا کھائیں گے کیا پائیں گے اللہ کو معلوم جی. لیکن سورج قریب آ جائے گا اور سر پر رہے گا پسینہ, بے حساب پسینہ نکلے گا. اتنے لوگوں کے پسینے سے پوری دنیا میں پانی آ جائے گا جی. پسینے کا پانی, بارش کا نہیں, نالے کا نہیں, سمندر کا نہیں, پسینے کا پانی. کسی کو یہاں تک پانی ہوگا, سینے تک, پیٹ تک, گھٹنے تک, ٹخنے تک, سب پانی.
اللہ اکبر، کیا کریں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انبیاء کو نہیں، جو عرش کے سائے میں ہوں گے ان کو نہیں، وہ بچے رہیں گے۔ آخر میں کوئی نہ کوئی سوچیں گے، کیوں بھائی؟ اللہ سے کہیں گے نا، اللہ ہمارا فیصلہ کر دینا اللہ۔ لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے، دعا کرانے کے لیے کسی بزرگ کو تلاش کریں نا، یہ وسیلہ نہیں۔ زندوں کا وسیلہ جائز ہے، مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ جائز نہیں۔ زندوں کا وسیلہ جائز ہے، کیا مطلب؟ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، آپ بولتے نا بھائی میرے لیے دعا کیجئے بھائی، کسی سے آ کے بولتے نا کیا بھائی بہت پریشانی ہے آج کل، ذرا دعا کرو نا بھائی، میرا بچہ بیمار ہے دعا کرو نا، تو وہ دعا کرتے تمہارے لیے، ہاں یہ جائز ہے۔ تو سارے لوگ جا کے آدم علیہ السلام سے کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اللہ کے سامنے کوئی جائے گا نہیں، میری ہمت نہیں، اللہ مجھے بولا نہیں کھانا، کھا لیا، پوچھے گا کیوں کھائے، میں کیسے بولوں گا؟ نوح علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کسی کو بھی ہمت نہیں جی اللہ سے سفارش کرنے کی۔ سب ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے کہا اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سجدے میں گر کے روئے دعا کیے، اللہ نے کہا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو۔ تب اللہ کے رسول دعا کریں گے اللہ سارے لوگوں کا فیصلہ کر دینا اللہ۔ اچھا ساری دنیا ختم، زمین کا پانی سب سوکھ گیا، ایک نئی زمین بچھائی جائے گی، وہ ایسی پاک زمین، یہ قطرہ ناحق خون کسی کا نہیں بہا، کبھی اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، صاف ستھری زمین۔ اللہ بھی نازل ہو جائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، تب سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو کوئی بچانے والا نہیں تھی وہاں۔ حدیث سے تو معلوم ہوتا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، یود المجرم لا یفتدیہ من عذاب یومئذ ببنیہ، جتنے لوگ گناہ کرے، اللہ میرے بیٹے کو مار ڈال مجھے چھوڑ دے، اللہ میری بیوی کو مار ڈال پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، اچھا میرے ابا کو پکڑ لے چھوڑ دے، میری اماں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، میرے خاندان کے لوگوں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے۔ ایسا ہے جی، سب کو دے کے بچنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں ویسا نہیں، بیوی کو بچانے کے لیے شوہر مر جاتا، ماں باپ کو بچانے کے لیے بیٹا مر جاتا، بیٹے کو بچانے کے لیے کبھی باپ مر جاتا، اور وہاں الٹا بھی نہیں ہو سکتا، کوشش کرے تو بھی کہ اللہ سب کو مار دے مجھے چھوڑ دے اللہ۔ ماں کو دیکھیں گے بھاگیں گے، اگر ماں پوچھے اللہ بیٹے ایک نیکی دے بیٹے، ارے میں ایک نیکی دے کر میں جہنم کو چل جاؤں گا نا، بھاگیں گے، یا پھر رول مرو، بھاگیں گے رشتے داروں کو دیکھ کے، کون پتہ نہیں نیکی مانگے گا۔ ماں بھی بیٹوں کو دیکھ کے بھاگے گی، بیٹا بھی باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بھی بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، مانگے گا نیکی مانگے گا، وہ دینے کا کون دے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں لوگ ایسا سمجھ کے رکھیں اور ہم کو اولیاء بچائیں گے، بھائی نظام الدین اولیاء بچائیں گے، عبد القادر جیلانی بچائیں گے، کیسے کیسے قصے گھڑ کے رکھے جی۔ اللہ نے عبد القادر جیلانی سے کہا عبد القادر جیلانی جنت کو جاؤ، کہا نہیں جاؤں گا اللہ، اتنا چھوٹا قصہ ہے دیکھو، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جو بھی دنیا میں مجھے مانے ان سب کو تو جنت میں بھیجا تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ اللہ پکڑاتے دیکھو جی، کہا اچھا جتنے قادری ہیں سب جنت، ہاں اب میں جاتا ہوں۔
اللہ کو بہت معمولی سمجھ گئے نا. عبد القادر جیلانی اللہ کے غلام، ہمارے نبی اللہ کے غلام. عبد القادر جیلانی کیا ساری دنیا کے لوگ اللہ کے غلام. ان کو اللہ سے بات کرنے کی ہمت ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ خود موقع دیں گے، سفارش کرو. جیسے ایک آدمی ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ایک آدمی ہے. اب ان کو 50 پر 1 نمبر ملے تو جنت، لیکن 50 نمبر نیکی، 50 نمبر گناہ، کیا ملے؟ جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے سے، تو ایک آدمی کے لیے سفارش کر، میں اس کو جنت دیتا ہوں. کہا اللہ، میرا فلاں دوست، میرے والد، میری ماں، میرا بیٹا، میرا فلاں، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے. اللہ ایک دعا سے 1 نمبر پڑ گیا، ہاں چلے گا جنت کو. ویسا حدیث لمبی آتی ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، انسانوں کو موقع دے گا. سفارش کرو جی. جتنے لوگ جنت کو چلے گئے نا، ان کے لیے ایک چانس سفارش کرنے کی، سفارش کرے. پھر اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہے گا تم سفارش کرو. نبی سفارش کر کے اپنی امت کو لیتے جائیں گے. پھر فرشتے سفارش کریں گے، اللہ دے بندہ، تیری عبادت کیا، فلاں کیا، تو سے ڈر کر زندگی گزار. نکالتے 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 جہنم سے کتنے لوگ نکلیں گے. اب کچھ نہیں بچے. تب اللہ کہتا ہے ہاں اب میں نکالوں گا جنت سے ہر وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ بول کر توحید پر قائم رہا، شرک نہیں کیا. اللہ پورے لوگوں کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کرے گا. تو سفارش نبی بھی کرتے، فرشتے بھی کرتے، ہمارے رشتہ دار بھی کرتے. اللہ اجازت دے. ہاں خود اللہ نے کہا، ہاں اللہ جب اجازت دے گا تو منہ کھولیں گے. اللہ اکبر، اتنی بڑی شان اللہ کی. اللہ کو اصلی شکل میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اگرچہ کہ قیامت میں اللہ سب کا فیصلہ کریں گے، لیکن اللہ کی اصلی شکل جنت کو جانے کے بعد اللہ ایک مرتبہ دیدار کرائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے. اتنی بڑی نعمت، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ انسان پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، ہوا ہونے والا ہے، سب اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ اکبر، سب جانتا جی. اس کی حکومت تو ایسی ہے کہ ایک پتا گرتا جہنم سے وہ بھی جانتا، درخت سے وہ بھی جانتا. اللہ وہ بھی لکھا ہے یہ پتا کتنے دن رہے گا، کب گرے گا. عقیدہ کی ایک کتاب ہے بربہاری صاحب کی، عقیدۃ اہل سنہ. ایک امام احمد بن حنبل کے شاگرد گزرے ہیں، بربہاری صاحب بڑے عالم. ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، دلیل تو نہیں دی، بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اللہ کے حکم ہوتا ہے تو وہ بارش کا قطرہ وہاں گرتا ہے. ایسا لکھا ہے انہوں نے، مگر دلیل تو نہیں دی کہ حدیث میں ایسا آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ سب اللہ کے علم کے بغیر یہ خطرہ بھی نہیں گر سکتا، پتہ بھی نہیں گر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ماضی بھی، پاسٹ ٹینس بھی جانتا اللہ، فیوچر ٹینس بھی جانتا. ہے کوئی دنیا میں اتنے ارب خرب بلین کتنے ہیں لوگوں؟ اب بلین کا ٹریلین سمجھیے، اتنے لوگ پیدا ہوئے نا، سب کو معلوم، اللہ سب کو جانتا ہے.
اتنے لوگوں کے متعلق جاننا، ان کی تقدیر کا مطابق کرنا، کتنا بڑا کمپیوٹر بھی ہو، کتنا فٹ کر سکتے ہو اس میں، اتنا ہی نا، زیادہ فٹ کریں گے تو بیکار ہو جاتا. لیکن اللہ کا علم کبھی بیکار نہیں ہوتا، کسی کو نہیں بولا وما کان ربک نسیا، اللہ کچھ بولتا ہی نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کا جو علم ہے وہ ہم کو ملے گا کیا؟ تھوڑا سا لے لیں؟ نہیں، اللہ خود جو دیتا ہے قرآن کی شکل میں، تورات کی شکل میں، نبیوں پر کتاب وہی ملے گا. کوئی کہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے پڑھتا ہوں، میں اللہ کا شاگرد بنتا ہوں، نہیں جی، یہ تو اللہ دیتا ہے اپنا علم جس کو چاہتا ہے، اور دین کا علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے بعد اللہ کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی جو کرسی ہے، کرسی کا مطلب ابن عباس کیا بولتے ہیں؟ پاؤں رکھنے کی جگہ. کرسی پر آپ دیکھتے ہیں سر جگہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، پاؤں رکھنے کی ایک جگہ رہتی ہے، تھوڑا پاؤں رکھنے کے لیے رہتا نا سر. وہ کہتے ہیں ابن عباس کرسی کا مطلب وہ ہے عرش کرسی، دو چیزیں. تو کرسی کتنی بڑی ہے، سارے دنیا کو، آسمانوں کو، زمین کو گھیرے ہوئے. اللہ نے کتنی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے. ہم دیکھتے پہاڑ کو حیران ہو جاتے ہیں، اللہ کتنے پہاڑ اللہ پیدا کیا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیا. بعض جگہ تو میں جا کے دیکھا 7-8 پہاڑ، کبھی انسان گیا ہی نہیں وہاں، کتنے ہزار سال سے معلوم نہیں پہاڑ. ویسا میں نے جا کے کرناٹکا کے اندر دیکھے، کوئی انسان اب تک گیا ہی نہیں وہاں، مسلسل پہاڑ. اللہ کی قدرت جی، یہ سب چھوٹی بات. یہ دنیا، ایسی دنیا بھی آسمانوں کو گھیرے ہوئے کرسی، اتنی بڑی کرسی. اب یہ اللہ تعالیٰ جو ان کی حفاظت کرتا ہے، کیا تو اس کو پریشانی ہوتی کیا؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. آسمانوں کو، زمینوں کو اللہ جو بچا کر رکھا ہے، پورا کنٹرول کر کے رکھا ہے، کچھ بھی اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے لیے کسی چیز کو بچانا، پکانا، کھلانا، پلانا سب تکلیف، لیکن اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، عظمتوں والا ہے. اتنی آیت، ایک آیت، آیت الکرسی، اس کی اتنی فضیلت. بچوں کو سکھاؤ، پڑھو، اور اس کے ایک ایک معنی سمجھ کے پڑھو. کیا اللہ کی عظمت ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کتنا بڑا ہے. بچوں کو بھی یاد دلانا اور پڑھنا. اس کو سوتے وقت پڑھیں گے، شیطان قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، شیطان بولا ابو ہریرہ سے، مجھے چھوڑ دو، میں چلے جاتا ہوں، پھر آتا نہیں چرانے کے لیے. 3 دن کھجور چرائے نا، میں یہ دعا سکھاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو نا. کیا سوچ؟ دیکھو قرآن میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، وہ پڑھے تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. ابو ہریرہ کو معلوم بھی نہیں انہیں شیطان بول کر، انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے. جا کر اللہ کے رسول کو بول، اللہ کے رسول ایک چرایا انہوں نے، روز رات بھی آپ کو چرایا، میں پکڑا تو بولا میں ایک دعا سکھاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو. میں چھوڑ دیا اللہ کے رسول. کیا دعا سکھائے تھی؟ وہ کیا بولا؟ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو شیطان قریب بھی نہیں آتا. دیکھیں سچ بولا، صحیح بات بولا. معلوم ہے کون وہ؟ مجھے کیا معلوم اللہ کے رسول. کون کیا آیا؟ بھوکا کھجور چرایا، شیطان جی نے. اللہ شیطان کو دیکھے کہ ابو ہریرہ
دیکھے لیکن شیطان کا جو اصلی روپ ہے وہ معلوم ہو۔ انسان کے جیسا شیطان آتا، بلی کے جیسا آتا، کتے کے جیسا آتا، سانپ کے جیسا آتا، اصلی شکل میں شیطان کسی کے پاس آتا ہی نہیں۔ قرآن بولتا انہو یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان تم کو دیکھتا تمہاری اصلی شکل میں، لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے اس کی اصلی شکل میں۔ جب ہم جاتے ہیں لیٹرین کو جاتے نا، شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا، ننگے رہتے نا وہاں، دعا پڑے بغیر چلے گئے تو لیٹرین کے اندر شیطان گمراہ کرتا، دعا پڑھ کے گئے تو آنکھیں اس پر نظر آتا نہیں، کیا ہم کو ننگے دیکھ نہیں سکتا شیطان، دعا پڑھ کے گئے تو دیکھو، اسی لیے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ یہاں جو غلیظ جگہ میں شیطان بیٹھے ہوئے نا، ان سے اللہ بچا، اللہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا شیطان، ورنہ کپڑا اٹھائے تو شیطان ذلیل کرتا، خیال کہاں جاتا، کدھر جاتا، لیکن دعا پڑھ کے گئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو شیطان سکھایا کہ دعا پڑھو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اتنی پیاری تو۔ آخری بات یہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے راستے مال